برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ دنیا اور اس دنیا کا سارا مال اللہ نے فرمایا کہ فانی ہے، ایک دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی اس روئے کائنات پہ نہیں بچے گی۔ انسان بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی، کوئی فرد انسانی اور کوئی چیز اس کائنات میں باقی نہیں رہے گی۔ ساری کائنات اور خلقت میں انسان کو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے خلق تو بیدیہ، اسے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، اور پھر اس پر کچھ ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کی۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے ساری دنیا اور انسانیت سے کٹ کر ایک واحد اللہ رب العزت کی عبادت کرنی تھی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنی تھی اللہ کی، ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک بگڑی بنانے والا، ایک غوث اور اعظم، ایک داتا اور ایک دستگیر، جس کی بندگی کرنی تھی، پیشانیاں جس کی آگے جھکانی تھی۔ اور فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، جب وہ موت کو سامنے دیکھتا ہے، اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے مرنا ہی ہے، تو کہتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے مالک ایک دفعہ تو مجھے واپس بھیج دے۔ موت کو سامنے دیکھ کر اب اسے اپنی بد عملی، وہ زندگی اسے یاد آتی ہے جو اس نے صراط مستقیم سے، اپنے مالک سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کر کے گزاری تھی، اور کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے موقع دے دے۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میں نے تجھے دنیا کے اندر زندگی دی، 100 سال کی، 80 سال کی میں نے تجھے زندگی دی، اس دنیا کو تو نے کھیل تماشے میں گزارے رکھا، کسی ایک حکم پر عمل نہ کیا، اور دنیا کی زندگی فضولیات میں گزار کر آ گئے، اب مزید زندگی مانگتے ہو۔ انہا کلمۃ، یہ صرف تیرے منہ کی باتیں ہیں، اگر تجھے ہم زندگی بھی دے دے عمل تو نے پھر بھی نہیں کرنا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس کی موت کے بعد اب یہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کی طرف، برزخ کے عالم میں گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام جاتے ہوئے بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا راستے میں، فرمایا کہ کوئی کتنی قیمت میں مجھ سے لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ چیز ہے۔ فرمایا یہی دنیا ہے۔ ہائے، آج ہمارے بینک بیلنس اور یہ مربے اور یہ جائیدادیں، یہ اولاد، میرا بینک بیلنس، میری فیکٹریاں، میرا کاروبار، پتہ نہیں کیا کیا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے جفا ڈالا ہوا ہے، جس کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ بکری کے برابر ہے۔ عمل کی زندگی میں 2 چیزوں کو میرے بھائیوں، بزرگوں، لازم پکڑ لیں، ایک کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، منافق تھا، اور کچھ عرصے بعد کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو تو کچھ نہیں آتا تھا، جو میں بتاتا تھا آگے بتا دیتے تھے سنا کے، اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس موت اس کو اچک لے گی اور اس کو زمین بھی پناہ نہیں دے گی۔ وہی ہوا، آپ کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص مر گیا، وہ منافق اور بے ایمان مر گیا، خالی کلمہ پڑھنے والا مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو زمین میں دفن کیا جاتا، صبح کر کے آتے، شام کو آتے تو زمین اسے باہر نکال دیتی، شام کو دفن کر کے آتے، صبح اس کو باہر نکال دیتی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس کے رشتہ دار اکٹھے ہو کر ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے فرمایا
جس شخص نے میں محمد الرسول اللہ کی توہین کی ہے اس کو زمین بھی پناہ نہیں دے گی، جاؤ اسے جنگل میں پھینک آؤ، جنگل کے درندے اس کو کھا جائیں گے۔ آخر اس کا یہی حل نکالا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے روزانہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات کو، ہم کتنے ارشادات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ کیا ہمارے لیے آسمان سے کوئی اور آسمانی صحیفہ نازل ہوگا؟ تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے درمیان عبرت موجود ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ رسول اللہ کے اسوہ سے کامل طور پر لازم پکڑا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سفر کے اندر ہوں، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی بیماریاں، یا اللہ اندرونی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ ہمارے اہل توحید ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں جنت فردوس عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا الہ العالمین۔